اس کے بعد آیت نمبر 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سوائے اس کے نہیں، اس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، اس نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے، لیا جائے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جسے مجبور کر دیا جائے، جو مجبور ہو جائے اس حال میں کہ وہ حرام طلب کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انما، یہ لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ حصر کے لیے۔ حصر کا مطلب کیا ہے؟ انما یہ فائدہ دیتا ہے کہ جو چیز ذکر کی گئی ہے حکم صرف اسی کے لیے ہے، اور جو چیزیں مذکور نہیں ہیں ان کا حکم اس حکم سے مختلف ہے جو یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ یعنی کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یعنی کہ تمہارے اوپر جو چیزیں حرام ہیں وہ کتنی ہیں؟ صرف 4 ہیں۔ حکم یہاں پہ کیا بیان ہوا تھا؟ حرام ہونے کا۔ تو حصر نے کیا فائدہ دیا کہ حرام چیزیں صرف 4 ہیں جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں، اور جو یہاں پہ مذکور نہیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ بظاہر ان الفاظ سے یہی محسوس ہوتا ہے۔ حرم فعل ماضی واحد کے لیے، اس نے حرام کی، کس نے؟ اللہ نے۔ علیکم تمہارے اوپر، اللہ نے کیا حرام کیا تمہارے اوپر؟ المیتہ، مردار۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ جانور جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک جانور ذبح کیے بغیر اپنی موت آپ مر جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ مردار ہے، میتہ ہے۔ اور ایک جانور اسے ذبح کیا گیا، لیکن ذبح کرنے والا کون ہے؟ کوئی پارسی، مجوسی، کوئی سکھ، کوئی ہندو، تو وہ جانور کیا ہے؟ وہ مردار ہے۔ والدم، دم کس کو کہتے ہیں؟ خون کو۔ اللہ نے خون بھی حرام قرار دیا ہے، لیکن خون سے مراد ہر خون نہیں ہے۔ کون سا خون ہے؟ بہنے والا خون۔ یہ بات ہم کہاں سے لے کر آئے؟ اللہ نے تو عام کہا ہے الدم، خون، اور ہم کہہ رہے ہیں مراد وہ خون ہے جو بہنے والا ہو۔ بہنے والا خون حرام ہے، دوسرا خون حرام نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی بات ہم نے کہاں سے لی ہے؟ سورہ انعام سے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ وہ وحی جو میری طرف آئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ وہ وحی جو میری طرف آئی ہے، اس وحی میں کسی کھانے والے پہ کسی چیز کو حرام نہیں پاتا سوائے اس چیز کے جو مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو۔ تو سورہ انعام کی اس آیت نے بتا دیا کہ جو خون حرام ہے وہ کون سا ہے؟ بہنے والا۔ اب وہ خون جو گوشت کے ساتھ تھوڑا بہت لگا ہوا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ تو کیا خنزیر کے باقی اعضاء حلال ہیں؟ خنزیر کا گوشت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مراد خنزیر کا پورا جسم ہوتا ہے، تو اس لیے خنزیر کا پورا جسم، اس کی چربی وغیرہ، اس کی ہڈیاں، سب کچھ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، چوتھے نمبر پہ فرمایا وہ جانور بھی حرام ہے جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، اور اہلا فعل ماضی ہے مجہول کے لیے۔ اہلا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جس پہ آواز بلند کی جائے۔ مراد کیا؟ جس پہ نام لیا جائے۔ کس کا نام لیا جائے؟ غیر اللہ کا۔ یعنی کہ وہ جانور بھی حرام ہے جس پہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ غیر اللہ سے مراد کون ہے؟
ہر وہ جو اللہ کے علاوہ ہے. اگر آپ کسی جانور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، وہ جانور بھی حرام ہوگا کیونکہ آپ بھی غیر اللہ ہیں. فَمَنِ اسْتُرَّ، من اسم موصول ہے، عموم کے لیے آتا ہے. جو بھی استرا مجبور ہو جائے، جسے مجبور کر دیا جائے، فعل ماضی ہے مجہول کے لیے. غیر باغن یہ حال ہے، باغن یہ اسم فاعل ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ وہ طلب کرنے والا نہ ہو، تلاش کرنے والا نہ ہو. کس چیز کو تلاش کرنے والا نہ ہو؟ حرام کو. ایسا آدمی جو حرام کھانے پہ مجبور ہو جائے لیکن اس کی ذاتی چاہت یہ نہیں ہے کہ میں حرام کھاؤں، ولا عادن، اور نہ وہ حرام مجبوری کے موقع پہ حرام کھانے میں حد سے تجاوز کرنے والا ہو، اتنا حرام کھائے جس سے زندگی بچ جائے. تو فرمایا جسے مجبور کر دیا جائے کس چیز پہ؟ حرام کھانے پہ. جو مجبور ہو جائے حرام کھانے پہ اس حال میں کہ وہ حرام کھانے کی طلب رکھنے والا نہ ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. تو عادن یہ بھی اسم فاعل ہے، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی غفور مبالغے کا لفظ ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا. رحیم بھی مبالغے کا لفظ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العزت نے حصر کے ساتھ وعدے کیا کہ تمہارے اوپر 4 چیزیں حرام کی ہیں. اس سے پہلی آیت میں کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان عمدہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. تو پہلے حلال چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ وہ تم کھاؤ اور کھا سکتے ہو، کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 4 چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، لیکن یہ بات اللہ نے حصر کے ساتھ بیان کی ہے کہ صرف یہی 4 چیزیں حرام ہیں. تو یہ حصر کون سا حصر ہے؟ حصر اضافی. اس کو کون سا حصر کہا جاتا ہے؟ حصر اضافی. یعنی کہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی کفار سے، مشرکین سے، اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں تم ان میں سے کئی چیزوں کو حرام کر لیتے ہو. جی یہ جانور ہمارے فلاں بت کے نام پہ ہے، یہ جانور فلاں بت کے نام پہ ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. اللہ نے وہ جانور حلال قرار دیے، تم انہیں حرام کر لیتے ہو. اس کے بعد اللہ نے کہا اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان میں سے 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم حلال سمجھتے ہو، جنہیں تم حلال قرار دیتے ہو، جبکہ اللہ نے وہ حرام قرار دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سب چیزیں حلال ہیں، ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں. لیکن گفتگو کفار سے ہو رہی ہے، مشرکین سے ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کی حلال کردہ کئی چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے. تو اللہ نے کہا اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان میں سے کئی ایک کا تم استعمال کرتے ہو، اور جو اللہ نے چیزیں حلال قرار دی ہیں ان میں سے کئی ایک کو حرام قرار دیتے ہو. یہ اللہ رب العزت ان پہ انکار کر رہے ہیں اور ان کے عمل کو غلط قرار دے رہے ہیں. تو بات ان کے لحاظ سے ہو رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں اس نے تمہارے اوپر یہ 4 چیزیں حرام کر دی ہیں، ورنہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں. مثال کے طور پہ گھریلو گدھا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. کچری والا جانور درندہ حرام ہے. اور وہ پرندے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام ہیں. تو ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں. تو انما حرم علیکم المیتہ، سوائے اس کے نہیں اس نے تمہارے اوپر حرام کر دیا. کیا حرام کر دیا ہے؟ مردار. المیتہ کا لفظ عام ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نے 2 طرح کے مردار کو حلال قرار دیا ہے. قرآن نے کیا کہا تھا؟ مردار حرام ہے، یعنی کہ ہر مردار حرام ہے. احادیث نے بتا دیا کہ کچھ مردار ایسے ہیں جو حلال ہیں. کون کون سے؟ مچھلی اور ٹڈی.
مچھلی اور ٹڈی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال قرار دیا. اب ایک طرف قرآن ہے ایک طرف حدیث ہے, کس کو لیں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں عمل کے لحاظ سے, حجت ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. ایک ہی وقت میں قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث پہ عمل کیا جائے گا. قرآن کی وجہ سے حدیث کو رد کر دینا یا حدیث کی وجہ سے قرآن کو رد کر دینا, یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا, کبھی بھی تضاد نہیں ہوتا. جہاں پہ ٹکراؤ محسوس ہو وہاں پہ آپ حدیث کو چیک کریں, ہو سکتا ہے وہ ضعیف ہو. جہاں پہ ٹکراؤ محسوس ہو سکتا ہے وہاں پہ حدیث کا معنی سمجھنے میں آپ کو غلطی لگ رہی ہو, ورنہ قرآن و حدیث میں حقیقی طور پہ ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہوتا. قرآن نے ایک چیز کو عام قرار دیا, عمومی طور پہ حرام قرار دیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کو حلال قرار دیا. تو یہ کیا ہے؟ اس عموم سے تخصیص ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث قرآن کریم کے عام کو خاص کرتی ہیں, قرآن کریم کے مطلق کو مقید کرتی ہیں, قرآن کریم کے اجمال کو واضح کرتی ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ کئی مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو رد کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ کہیں گے کہ نماز میں مغرب اور عشاء اور فجر کی جہری نمازوں میں امام کے پیچھے آپ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے, بطور مقتدی آپ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جس میں یہ آیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے, وہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوں. تو پہلی گزارش یہ ہے کہ اس آیت اور اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہو غور سے سنو اور خاموش رہو, یعنی کہ شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جب بھی تلاوت ہو رہی ہو, جیسا کہ کفار قرآن کی تلاوت کے موقع پر شور شرابہ کیا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا معاملہ بیان کر رہے ہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تب بھی آپ فاتحہ پڑھیں. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے, دونوں پہ ایک ہی وقت میں عمل کیا جائے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ اس حدیث کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی لوگ بعض مقامات پہ وہ روایات بھی قبول کر لیتے ہیں جو ضعیف ہوتی ہیں, قرآن کے خلاف ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ, کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اب یہاں پہ الفاظ عام ہیں, جو بھی قبروں میں, من یہ لفظ عام ہے, جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, کسی بھی مردے کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. لیکن یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھیں تو آپ خود سنتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ قرآن کے اس عام کے مقابلے میں, قرآن کے عموم کے مقابلے میں کیا دلیل ہے جس کی وجہ سے آپ نے قرآن کے عموم کو خاص کر دیا؟ قرآن نے تو کہا تھا جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. تو اس کے مقابلے میں وہ روایت پیش کریں گے جس کو علماء حدیث نے ضعیف قرار دیا, بلکہ کئی ایک نے من گھڑت قرار دیا کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھا جائے تو آپ خود سنتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث میں تضاد نہیں ہوتا, اور جہاں پہ تضاد محسوس ہو وہ تضاد ہماری کم عقلی کا نتیجہ ہے, حقیقت میں تضاد نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر مردار حرام قرار دیا ہے, لیکن مچھلی اور ٹڈی یہ مردار ہونے کے باوجود کیا ہے؟ حلال ہیں.
वद्दम, और अल्लाह ताला ने खून को भी क्या करार दिया? हराम करार दिया। लेकिन जिगर और दूसरे नंबर पे तिल्ली, ये वो दो चीजें हैं जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस में हलाल करार दिया है। तो यहां अदम के लफ्ज की अहादीस के जरिए क्या हो गई? तखसीस हो गई। वलहमल खंजीर, और अल्लाह ताला ने खंजीर के गोश्त को भी हराम करार दिया। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और उस जानवर को भी हराम करार दिया जिस पे गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। अगर किसी जानवर को ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे ज़िबा किया जाता है तो वो हराम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ज़िबा किया जाए वो हराम है। नंबर 2, अगर किसी जानवर पे अल्लाह का भी नाम लिया जाए और साथ गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लिया जाए, तब भी वो क्या है? हराम है। और अगर किसी जानवर पे सिर्फ अल्लाह के नाम लिया जाए, अल्लाह के नाम पे उसे ज़िबा किया जाए, तो वो क्या है? वो हलाल है। कई दफा ऐसा होता है कि कई लोग जानवर ज़िबा करते हुए अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहते हैं, लेकिन वो जानवर वो किसी फौशुदा बुजुर्ग के नाम पे ज़िबा कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या होगा? हराम होगा। बज़ाहिर नाम किसका लिया गया? अल्लाह का, लेकिन मकसद क्या है? कब्र वाले को राजी करना। मकसद क्या है? अपने आप को कब्र वाले के करीब करना, उसका कुर्ब हासिल करना। तो ऐसा जानवर क्या होगा? हराम हो जाएगा। वो लोग जो कब्र वालों के नाम पे, फौशुदा बुजुर्गों के नाम पे जानवर ज़िबा करते हैं, लेकिन ज़िबा करते हुए अल्लाह का नाम लेते हैं, वो कहते हैं हमने तो अल्लाह का नाम लिया। और अगर आप हमारे जानवर को इसलिए हराम करार दे रहे हैं कि दिल में यह इरादा था कि फलां बुजुर्ग का कुर्ब हासिल करने के लिए है, तो तुम भी कई दफा बकरा ज़िबा करते हो। किसके नाम पे? मेहमान के नाम पे, मेहमान के लिए ज़िबा करते हो। तकबीर ज़िबा करते हुए तकबीर पढ़ते हो, अल्लाह के नाम लेते हो, लेकिन दिल में क्या होता है कि जानवर फलां मेहमान के लिए ज़िबा कर रहा हूं, इसका गोश्त उसे खिलाऊंगा। तो हमारी गुजारिश यह है कि मेहमान के लिए जानवर ज़िबा करना, लेकिन अल्लाह के नाम पे ज़िबा करना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें किसी को इश्काल नहीं है, इसको कोई भी हराम करार नहीं देता। लेकिन जब आप जानवर ज़िबा करते हैं किसी फौशुदा बुजुर्ग का कुर्ब हासिल करने के लिए, तो यह बकरा दरअसल उस कब्र वाले के नाम पे ज़िबा हो रहा है, बज़ाहिर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा बकरा क्या होगा? हराम होगा, और उसका गोश्त खाना दुरुस्त नहीं होगा। यहां पे यह गुजारिश कर दूं कि अगर किसी जानवर को किसी ईसाई ने या यहूदी ने ज़िबा किया है, तो वो जानवर मुसलमानों के लिए हलाल है। शर्त यह है कि उसने ज़िबा करते हुए ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ना लिया हो। आम तौर पे उसने ज़िबा किया है, जैसे ईसाई और यहूदी ज़िबा करते हैं, तो उसका गोश्त हमारे लिए हलाल है। हमें पता चला ये ईसाई या यहूदी है, तहकीकात की जरूरत नहीं है कि उसने क्या किया था। लेकिन अगर पता चल जाए या हमारे सामने वो ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे जानवर को ज़िबा कर रहा है, तो वो जानवर हमारे लिए हलाल नहीं होगा। और यहां पे ये भी गुजारिश कर दूं कि यूरोप के लोगों में से कई लोग जानवर ज़िबा करते हैं, जबकि वो ईसाई नहीं होते, वो यहूदी नहीं होते, वो मुल्हिद हो चुके होते हैं, बेदीन होते हैं। तो उनका ज़िबा किया हुआ जानवर भी मुसलमानों के लिए हलाल नहीं होगा। फमन इत्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे एक इस्तिस्ना बयान किया। वो क्या? कि अगर कोई मजबूर है, मरने वाला है भूख से, और उसे हलाल खाना नहीं मिल रहा, खाने के लिए कोई हलाल चीज नहीं मिल रही, अलबत्ता मुर्दार का गोश्त मिल रहा है, बहता हुआ खून मिल रहा है, खंजीर का गोश्त मिल रहा है,
ایسا جانور مل رہا ہے جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کے نام لیا گیا تھا، تو وہ اس حرام میں سے اتنا گوشت لے سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ جائے. لیکن یہ اجازت اور یہ استثناء 3 شرائط کے ساتھ ہے. نمبر 1، اس حرام کو کھانے والا کیا ہو؟ مجبور ہو، مرنے والا ہو. نمبر 2، دلی چاہت یہ نہ ہو کہ میں حرام کھاؤں، حرام کھانے کا شوق نہ ہو، حرام کھانے میں رغبت نہ ہو. تیسرے نمبر پہ یہ حرام کھاتے ہوئے حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، اتنا حرام کھائے جس سے جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں. فلا اثم علیہ، تو پھر ایسے آدمی پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مجبور نہیں ہے پھر بھی حرام کھاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ گنہگار ہے. اگر کوئی مجبور ہے لیکن دلی شوق بھی رکھتا ہے کہ خنزیر کا گوشت چیک کروں، آج بہانہ مل گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ گنہگار ہے، اسے گناہ ملے گا. اسی طرح اگر کوئی مجبور ہے اور حرام کھانے کی رغبت نہیں ہے لیکن حرام کھانے بیٹھا تو مسلسل کھائے جا رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. گناہ اسے نہیں ملے گا جو انتہائی مجبور ہے، مرنے کا خطرہ ہے اور حرام کھانے کا شوق نہیں ہے اور حرام کھانے میں حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. یعنی کہ جو اس حالت میں حرام کھائے گا، ان شرائط کے ساتھ حرام کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بخشنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے حرام کو مباح قرار دینا یہ اللہ کی رحمت ہے. اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ اس وجہ سے مر جائے کہ حلال میسر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بچا رہے ہیں اور اسے اجازت دے رہے ہیں کہ تم یہ حرام اس شکل میں کھا سکتے ہو. غفور اور رحیم مبالغے کے لفظ ہیں، دونوں اللہ کے نام ہیں اور دونوں اللہ کی صفات پہ دلالت کرتے ہیں. غفور سے پتا چلا اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، رحیم سے پتا چلا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ بظاہر ان ناموں کو مان لیتے ہیں لیکن ان کا معنی حقیقی طور پہ نہیں مانتے، بلکہ تعویل سے، تحریف سے کام لیتے ہیں. رحیم سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں رحمت سے مراد حقیقی رحمت نہیں ہے، رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں. جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہیں یا اس کے ساتھ احسان کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور یہ تعویل غلط ہے، باطل ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو الفاظ کے لحاظ سے بھی مانتے ہیں، معنی کے لحاظ سے بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، غفور اور رحیم، اور اللہ کی 2 صفات ہیں، نمبر 1 مغفرت کرنا، نمبر 2 رحمت کرنا. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں اور حلال کے لیے محنت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں بھی شامل کر لے جن پہ اللہ تعالیٰ جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، جن پہ رحم فرمانے والے ہیں.